اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلى آلہ وطراته بعدد كل معلوم اللہ استغفر اللہ الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیہ اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وسلم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم كان الله سميعا عليما. ان تبدوا خيرا او تخفوه وتعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. ان الذين يكفرون بالله ورسوله يريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد مدح ثنا اسی اللہ کی جو سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے، اسی کی کبریائی ہے. زبانیں اس کی مدح تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالت إن أمساكها من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. پڑھے گئی آیات مبینات میں ہم سورۃ النساء اس کے آخری رکوع کا بیان کر رہے ہیں. چھٹا پارہ شروع ہو گیا. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 5 پارے مکمل ہو گئے. اس مولا پروردگار کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے توفیق بخشی. اس کا کلام ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد، پیسہ، ہر چیز سبھی کو دیتا ہے، لیکن دین اسی کو دیتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ منجور دلہ پہ فقہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں یہ اللہ کے کلام کو ہم نہ کوئی اس کا ہمارے ذہن کے اندر دور تک یہ تصور ہے کہ ہم کوئی یہ کر کے کوئی ویزا حاصل کرنا چاہتے، کوئی پراپرٹی بنانا چاہتے ہیں یا کوئی کاروبار کا ارادہ ہے. اللہ کی رضا کے لیے سارا کام ہے کہ the message of God, the message of Allah. هذا بيان بلاغ للناس ولينذر به وليعلم انما هو اله واحد وليذكر الألباب. اللہ کا پیغام انسانیت کے نام فرمایا تھا کہ هذا بلاغ للناس، کہ نبی یہ بلاغ للناس، اس قرآن کو لوگوں تک پہنچا دو، ولینذر تاکہ وہ ڈر جائیں. اور یہ نصیحت لیتے سے وہی لوگ جو عقل والے ہیں، اولو الالباب ہیں. تو ان هذه تذکرۃ من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. امیر المومنین علی بن ابی طالب نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی تیرے ہاتھ پر ایک آدمی بھی اگر ہدایت پہ آ جائے تو 100 صرف اونٹوں سے بہتر ہے. تو قرآن کے کوئی اس کے مضامین کسی کے دل کے اندر لاشعوری طور بھی کوئی بات کو سن لیتا ہے تو اس کے دل پر اگر اثر کر جاتے ہیں. تو قرآن تو ایسی کتاب ہے
کہ انسان کے ضمیر کو نچوڑتی ہے۔ قرآن سمجھ میں آتا ہے، اس کی لینگویج اصل میں قرآن سے دوری کا سبب یہ ہے کہ اس کی زبان ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک تو یہ تھی کہ قرآن کو ویسے ہی لوگ اس کی تعلیم کے لیے اتنا پیسہ نہیں لگاتے ہیں، 2-2 لاکھ روپے فیسیں دیتے ہیں، لیکن ایک قرآن مجید ترجمے والا خریدنا 500 روپے کا مشکل ہو جاتا ہے۔ نماز نہیں لیتے 20 روپے کی، ہزاروں آدمیوں سے کہا کہ نماز کی کتاب لے لو 30 روپے کی ملتی ہے، کیا 30 روپے نہیں لگاتے لوگ؟ تو جب تک آپ دین پہ کچھ خرچ نہیں کرتے تو آپ پھر لٹریچر کہاں سے لیں گے، کتابیں کہاں سے لیں گے؟ ایک ایک کتاب جو ہے پتہ کتنی، اس کے لیے کتنا مال لگانا پڑتا ہے۔ ایک کتاب ایک تفسیر کا سیٹ لے کر آئیں گے تو 10,000 میں کہتا 12,000 میں۔ تو پیسہ جو دین پر 1 روپیہ نہیں لگانا چاہتا پھر اتنی اس کو دین کی سمجھ بھی آئے گی اس کو۔ اللہ کا فضل ہے کہ 179 سے 1/1/179 1979 1/1 جنوری 1 تاریخ 1979 کہ میں نے آخری سپارہ پڑھا تھا، میرے قرآن پر ابھی تک لکھا ہوا ہے۔ تو 21 سال اور 23 سال 44 سال ہو گئے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے۔ تو قرآن کے ساتھ ریلیٹڈ رہے، قرآن کے ساتھ اسکول بھی، کالج، یونیورسٹی پڑھی ہے، لیکن قرآن کو نہیں چھوڑا۔ قرآن جیب میں بھی رکھا، چھوٹا سا قرآن بھی ہے، اٹھتے پڑھتے چلتے پھرتے، سفر پر گیا تو راستے میں قرآن پڑھ لیا۔ تو دین کے لیے، قرآن کی فقاہت کے لیے پہلے تو اس کو یاد کرنا ضروری ہے۔ آپ اس کو پڑھتے نہیں تو آپ کے سینے سے نکل جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے سینے سے قرآن ایسے نکل جائے گا جیسے اونٹوں کی کتار ہے، تو آدمی سامنے پکڑ کر لے کر جا رہا ہے، اگر وہ مہار کو چھوڑ دیتا ہے تو سارا قافلے تتر بتر ہو جائے گا۔ ایسے سینوں سے قرآن اتر جاتا ہے جس کو نہیں پڑھتا۔ تو بات یہ کہ محنت کرنی پڑتی ہے اس کے اوپر، اس کی لینگویج کو سمجھو، مضامین کو سمجھو، اس کے صرف و نحو کو، اس کے ناسخ منسوخ ہونے کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے کوفہ کی جامع مسجد میں دیکھا تھا، ایک آدمی قرآن کا بات کر رہا تھا، فرمایا کہ بندے بیٹھ جا، پہلے بتا تجھے ناسخ منسوخ جو آیات ہیں ان کا پتہ ہے، صرف و نحو کا آپ کو پتہ ہے؟ تو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ تو جو قرآن پڑھتا ہے پھر اس پہ محنت کرتا ہے تو اللہ اس کی جزا بھی دیتا ہے اس کو۔ اللہ کہتا ہے میں ایسا نہیں ہوں، میں یفعل بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تو مجھے کیا پڑے گی کہ اگر تم ایمان لاؤ گے، شکر کرو گے تو میں تمہیں عذاب دوں۔ اللہ کہتا ہے کہ لا یضیع اجر المحسنین وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یجزی المتصدقین ان اللہ یجزی المحسنین ان اللہ مع المحسنین۔ آپ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ لگاتے ہیں، اللہ اس کو ریٹرن کرتا ہے، واپس کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے مجھے قرض حسنا دینے والا، میں لوٹائیں گا ویضاعف لہ اضعافا کثیرا، اور 70,000 گنا تک اس کو بڑھا دو۔ تو آپ اللہ کے ساتھ اگر کمیٹڈ ہیں تو آپ کبھی گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ تو یہ ہم سورۃ النساء کا آخری کو پڑھ رہے تھے، منافقین کا اس کے اندر بیان تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کافروں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، وہ اگر آپ ایسا کرتے تو آپ ایسے ہی کہ اللہ کے مقابلے میں کافروں کو تم دلائل دے رہے ہو، ان کی سپورٹ کو، ہیلپ پر ان کو شیلٹر دے رہے ہو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ تو نیچے ترین درجے میں ہوں گے قیامت کے دن۔ ایک عیسائی یہودی ہے اس واضح دشمنی پر ہے، اور یہ جو منافق ہے یہ چھپا رستم ہے، آستینوں کا سانپ ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگ رہے دے گا۔ ہاں اللہ کہتا ہے جو توبہ کر لیں واصلح اور اصلاح کر لیں، پھر اللہ کہتا ہے ولن تجد لهم نصیرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله۔ اگر تو منافق توبہ نہیں کرتا اللہ کہتا ان کی نصرت کرنے والا نہیں ہے۔ اگر توبہ کر لے گا، اصلاح کرے گا، واعتصموا بالله، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا بحبل اللہ لفظ نہیں ہے، واعتصموا بالله، اعتصام کرے گا اللہ کے ساتھ کہ اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے گا، اعتصام بالله واخلص دینہ، دین کے ساتھ مخلص ہوگا، دین للہ فاولئک مع المؤمنین۔ تو یہی لوگ ہیں جو
मअल मोमिनीन, सच्चे यानी कि उन लोगों के साथ, सहाबा के साथ है जिन्होंने तौबा भी कर ली। चलो रवश ऐसी थी जो मुनाफिकत थी इनके दिलों में आ गई थी, लेकिन बाद लोग ऐसे भी थे जिन्होंने, ये कुरान ही कह रहा है कि जो तौबा कर लेता है, यानी कि इसमें से वो इस तरह चीज़ आ जाती है कि वो लोग, ये जब आता है इल्ला का मतलब होता है किस चीज़ को इस्तिस्ना करार देते हैं, मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की, इस्लाह की और अल्लाह को पकड़ा, वखलस दीनहुम, और अल्लाह के साथ खालस होकर चिपटे रहे, यही लोग अल्लाह के मअल मोमिनीन, मोमिनीन के साथ यानी कि सहाबा के साथ सच्चे मोमिन, क्योंकि सबसे बढ़कर जो मोमिन दुनिया के अंदर जिन्होंने नबी को देखा उससे बड़ा कोई मोमिन नहीं। अल्लाह कहता है करीब मैं अजर दूँगा मोमिनीन को, बहुत बड़ा अजर दूँगा, और मुझे क्या पड़ी, अगर तुम ईमान लाते हो, शुक्र करते हो, मैं तुम्हें अज़ाब दूँगा। अल्लाह तो बहुत यानी कि शुक्र कबूल करने वाला है, जानने वाला है। ला युहिब्बुल जहरा, अल्लाह ताला पसंद नहीं करता गाली गलौज को, बिस्सुइ मिनल कौल इल्ला बज़्ज़ुल, मगर जिस पर जुल्म, वकान अल्लाह समीअन अलीमा, और अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला है। ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात उतरी कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक को किसी के साथ झगड़ा था, तो वो गालियाँ दे रहा था, तो एक फरिश्ता अबू बकर सिद्दीक की तरफ से जवाब दे रहा था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए, तो एक ऐसे सिचुएशन कर रही है तो क्या था, तब अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दे दिया, तो फरिश्ता चले गया। और यहाँ पे जो बात आती है ना कि ला युहिब्बुल बिस्सुइ मिनल कौल, बिस्सुइ मिनल कौल, इससे उलमा ने लिखा है कि गाली देना मुराद है इससे। तो इसमें फरमाया कि अगर कोई गाली पे उतर आता ना, इल्ला मन ज़ुलिम, जिस पे जुल्म होता है, तो वो जैसे अल्लाह कहता है कि वजज़ाउ सय्यतन सय्यत मिसलुहा, बुराई का बदला उतना ही जितना वो करे। हाँ कोई माफ़ फरमा दे तो, जिस पे जुल्म हुआ है, ज़ालिम बादशाह, उसकी आप गिबत कर सकते हैं, जो काम तोलता है उसकी आप गिबत कर सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को काम तोलता है। ज़ालिम हुक्मरान है, इंसाफ नहीं करने वाला, लोगों का हक खाता है, वो गिबत में नहीं आएगा, उस पर जुल्म हुआ है। अब लोगों को बतलाएं कि यतीम का माल खाया जा रहा है, फरासत के अंदर सही तकसीम नहीं है, आप उसको डिफाइन करें, आगे आगे चीज़ को डिलीवर करें कि इन्होंने फैसला सही नहीं किया। जिस जगह पे बोलने का हक है, शरीयत कहती तो बोल लो, चुप नहीं रहना तुमने। तो यही बार फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब देना शुरू किया, तो फरिश्ता चले गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अबू बकर जब तक तुम खामोश थे तो अल्लाह ने फरिश्ता मुकर्रर कर दिया था आपकी तरफ से जवाब दे रहा था, जब आपने जवाब दिया तो फरिश्ता चले गया। इस कॉन्टेक्स्ट में जो ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इसके शान नुज़ूल में ये बात लिखी, और बिस्सुइ मिनल कौल से मुराद है गाली देना। आगे तुम तो खैरन, अगर तुम ज़ाहिर करते हो नेकी, और तुख्फू या उसको छुपा लेते, और ताफ़ू या माफ़ फरमा देते, अनसुअन किसी की बुराई, फ़इन्नल्लाह कान अफ़वन क़दीरा, तो बेशक पास अल्लाह जो है वो माफ़ करने वाला, कुदरत वाला है। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना, बेशक जिन्होंने कुफर की अल्लाह के साथ, वो रसूलिही, उसके रसूलों के साथ, और वो युरीदुना युफ़र्रिक़ु बैनल्लाह, और वो चाहते हैं कि तफरीक पैदा कर दें अल्लाह रसूल के दरमियान, और वह यक़ूलूना नु'मिनु बिबअज़ व नकफ़ुरु बिबअज़, और वो कहते हैं कि बात पर ईमान लाओ, बात को छोड़ दें आप। यानी कि अल्लाह फरमाता है कि इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रसूलिही, जो अल्लाह के मुनकर हो गए, उसके रसूल के, फिर उसके बाद वो ये सोच रहे हैं आगे कि अपने मैसेज को कन्वे करें कि अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान और मोमिनों के दरमियान कन्फ्यूजन पैदा करके, गलतफहमियाँ पैदा करके इनको आपस में भिड़ा दिया जाए। यानी कि अल्लाह को रसूल को तो क्या लड़ाना, आगे बात तो चलती है ना कि जब अल्लाह और उसके रसूल के कलाम के अंदर वो तफरीक पैदा करके मोमिनों को लड़ाएंगे ना, तो फिर अल्लाह कहता है वह यक़ूलूना नु'मिनु, फिर वो लोगों से कहेंगे बात पर ईमान लाओ, बात पर ना लेकर आओ। यही तो रवैश थी मुनाफिकीन की, काफिरों की, इधर हो गए तो इनके हो गए, उधर हो गए तो इनके हो गए। अब इतना जोर दिया जा रहा है ये मुनाफिकीन के बारे में कि ये असल में इतना बड़ा इशू है, इतना सेंसिटिव इशू है
کہ یہ ہمارے اندر آج تک ہوئی بات ہے، ہم اوپر سے اور نیچے سے اور، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا. سیکول فرینڈلی وٹ یو وانٹ ٹو سے، بس اللہ تعالیٰ سیدھی بات کہ اللہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کو. مناسب کون اللہ حدیث ہے، مناسب کون اللہ قیل، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کون سی؟ اور اللہ تعالیٰ ان اللہ صادق، سچوں کو پسند کرتا ہے. تو اوپر سے آپ نے کچھ اور کہا، اندر سے آپ کا کچھ اور ہے. یہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جو کسی بھی شعبے سے ہے، ان کے اندر یہ خط خاص طور پر یہ چیز پائی جاتی ہے. کچھ لوگوں کے علاوہ میجورٹی آف دیم، جو ان میں سے اکثریت ہے، دے ناٹ بلیو ان دا ورسز آف ہولی قرآن سنسیئرلی، مخلص نہیں ہے. پہلی تو بات ہے کہ یہ جنہوں نے کیمسٹری بیالوجی فزکس سے پڑھا وہ قرآن کے مضامین کو تو ویسے ہی کیوں نہیں پتا ان کو. وہ تو کیمسٹ بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی پیلٹ بن گیا. قرآن کی تعلیم کو تو ویسے ہی، یہ سینیٹر پرویز رشید وہ یہ کہہ رہا تھا یہ جہالت کی یونیورسٹی ہے مدارس کو. تو جن کے بڑے بڑے لوگوں کا مائنڈ یہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو یہ کیا پڑھیں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کا مستقبل خراب کر رہے ہیں، یہ مدرسوں میں بچوں کو قرآن رٹایا جا رہا ہے. یہ مسلمانوں کا حال ہے، یہ آؤٹ پٹ ان کی یہ ہے. تو یہ تو جو مولوی تھوڑے سے لگے ان کو بدنام کر رہے ہیں. تو لوگ انہوں نے اللہ کے رسول کو آگے کنوے کیسے کرنا آگے جا کر. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ چاہتے کہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ، بعض پر ایمان لے اور بعض پر کفر، اور یہ چاہتے کہ درمیانی راستہ اختیار کر لیں، کچے پکے مومن بن جائے، کچے پکے مسلمان بن جائے. اللہ کہتا اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے سچے کافر ہیں، یہ بدترین کافر ہیں. وَتَدْرَنِ الْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، میں نے بدترین عذاب ان کے لیے تیار کیا. اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پر، اللہ یفرق بینہم، اس میں تفریق پیدا نہیں کرتے. اولئک سوف یؤتی اجورہم، اللہ کہتا میں ان کو جزا دوں گا آن قریب سے. وقال اللہ غفور رحیم، اور اللہ جل شانہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، سبھی کچھ ہے، مالک ہے سبھی کا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کو فرمائے آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اے مالک پڑھنا لکھا قبول فرما، ہماری غلطیوں لغزشوں کو معاف فرما دے، کوتاہیوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم گنہگار ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آنے والی زمین آسمانی بلاؤں آفات سے محفوظ فرما. اے مالک تو کرم کرنے والا ہے، کرم فرما. یا الہی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو مدد. ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم ارسل المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك، اللهم ارسل المظلومين الذين في البلاد الفلسطين والغزة، اللهم ارسل المظلومين، اللهم ارسل المظلومين في البلاد الغزة والفلسطین. یا اللہ صالح نیک حکمران پیدا فرما. یا اللہ امت محمدی عاجلہ وارث ہے، یا اللہ ان پر اپنا سایہ کرم عطا فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الحیاء منهم والاموات. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اعطنا الكتاب بيمين وحسبني حسابا يسيرا وينقلب الى المسرور. اللهم لا تعطي الكتاب بالشمال. اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واذا اردت عباده فتنه من غير مفتون. اللهم انس واشهد في قبر اللهم ارحمهم بالقران الذي وجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرني منه ما نسيت والليل منه ما جهلت وارزقني تلاوته وانا الليل وانا النهار واجعله لي حجه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة بكل جزء من القرآن. اللهم ارزقنا بألف والفتح وبالباء بركة بالتاء توبة بالساء صواب والجيم جبال بالحيط وبالخير خير وبالدال دليل بالساء زقام السين سعادة بالشين شفاء بالطاء تراوة بالزاء زفر وبالعين علم وبالغاء غنى وبالفاء فلاحة بالبقاع في قربة وباللام لطفة وبالميم موعظة وبالنور نورا وبالواء والصلاة بالحاء هداية بالجاء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم ورفعنا بآية والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم. اللهم انس واشهد في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم
اللهم ربنا بالقرآن العظيم وزين خلقنا بالقرآن العظيم وادخلنا في الجنة بالقرآن العظيم يا قاضي الحاجات يا قافي الهمات يا حل المشكلات أقسم إنك على كل شيء قدير. اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه تسود وجوه. اللهم اعطني كتابي بيميني واحسبني سبيلي. اللهم لا تعطني كتابي بالشمال ومن وراء ظهري. آمنت بالله صدق الله.